نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. حضرات گرامی، برادران اسلام، ذوالحج کا مہینہ قریب آ رہا ہے اور ذوالحج کے مہینہ میں بہت بڑا عمل وہ قربانی کا عمل ہے. ہر مسلمان کو قربانی کی حقیقت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. صحابہ کرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی؟ اے اللہ کے رسول، قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے اس کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا: سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہارے باپ کی سنت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے. مسلمان جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل کیا تھا، اس کی حقیقت ذہن میں رکھنا ضروری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وہ بیٹا جو بہت تمناؤں کے بعد حاصل ہوا تھا اور بہت سی صفات کا مالک تھا، اور جب خواب کے اندر دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو اللہ کے نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، تو انہوں نے اللہ کا حکم سمجھ کر اس پر اپنے اختیار سے جو عمل ہو سکتا تھا وہ عمل انہوں نے اپنے اختیار سے، اپنی قدرت سے جو کچھ کر سکتے تھے وہ سب کچھ کر دکھایا، جس کا ذکر قرآن کریم نے کر دیا ہے. تو انہوں نے اپنی طرف سے اپنے اتنے صفات کے مالک بیٹے کو ذبح کرنے کی پوری کوشش کی. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بدلے میں پھر مینڈا عطا فرما دیا. تو اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ذبح ولد کا اجر دیا ہے، ثواب دیا ہے، کیونکہ ضابطہ ہے جو حکم اصل کا ہوتا ہے وہی بدل کا ہوتا ہے. تو اس کے بدلے میں جو انہوں نے مینڈا ذبح کیا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی اجر عطا فرمایا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے پر دینا تھا. تو اس قدر اجر کے خلاص والے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو فنا کر رکھا تھا، تو اس قدر ان کا اخلاص، اللہ کے نبی کا اخلاص، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اور پھر بیٹا کس قدر ان کو محبوب تھا اس کا اندازہ بھی ہم نہیں کر سکتے. تو اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اجر عنایت فرمایا ہے مینڈے کو ذبح کرنے پر، وہی اصل اجر وہی ہے جو بیٹے کو ذبح کرنے پر دینا تھا. تو ہم اسی سنت کو زندہ کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا: سنت ابیکم ابراہیم. تو ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہو، یہ اخلاص ہو کہ ہمیں جان کی قربانی کا حکم ہوتا تو ہم جان کی قربانی کر دیتے. جب اس اخلاص کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ قربانی کریں گے اور اس جان کا بدل جو شریعت نے، اسلام نے مقرر کر دیا ہے، جانور، اس جانور کی قربانی کریں گے تو اس جانور کی قربانی پر اللہ تعالی ہمیں اس قدر اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. قربانی کے ایام میں کوئی آدمی اربوں روپے خرچ کر دے تو اس کو وہ اجر حاصل نہیں ہوگا جو ذبح جانور پر اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے. اس لیے کہ اسلام نے جانور کے ذبح کو جان کی قربانی کا بدل قرار دیا ہے، اس پیسے کو جانور کی قربانی کا بدل قرار نہیں دیا. اس لیے اربوں روپے خرچ کرنے سے وہ وجوب ادا نہیں ہوگا اور وہ اجر حاصل نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ جانور کی ذبح کرنے پر عطا فرماتے ہیں. اس لیے ہر مسلمان یہ جذبہ رکھے، اخلاص کے ساتھ اس قربانی والے عمل کو بجا لائے. جن پر واجب ہے وہ تو ضرور ہی
اس وجوب کو ادا کریں، اور جن پر واجب نہیں ہے اور وہ اگر کر سکتے ہیں ان کو بھی اس قدر ثواب حاصل کرنے کے لیے کرنی چاہیے۔ ہاں اگر مقروض آدمی ہے تو پھر وہ خام خواہ مشقت میں نہ پڑے، تو جن پر واجب ہے وہ اس قربانی کو بجا لیں اس اخلاص اور جذبے کے ساتھ۔ اسی طرح جن پر واجب نہیں اور وہ مقروض نہ ہو تو کر سکتے ہوں ان کو بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اخلاص نصیب فرمائے اور قربانی کرنے کا اعلیٰ جذبہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔